الأنبياء وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم کی اجازت و سوال حدیث شم احباب قال اللہ و بہت جنائی صاحب شکر ہے جس نے ہم سب کو عظیم نعمت بابت کا طریقہ اور سلیقہ نصیب فرمایا۔ اللہ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ تا حیات پانچوں وقت عظیم کلام سے وابستگی نصیب فرمائے اور تا حیات اس سے محبت میں اضافہ فرمائے، اس کے فہم ادراک اور عمل میں اللہ برکات نصیب فرمائے۔ آج آیت مقدسہ بسم اللہ العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 126 اور 127 26 آپ نے کل سماعت کر لیا تھا، آج 27 کا نمبر ہم انشاءاللہ 26 میں ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے امن کے لیے اور اس کے رہنے والوں کے لیے رزق کے لیے دعا فرمائی، اور پھر رزق کو آپ نے مختص اہل ایمان کے ساتھ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں میں انہیں بھی نفع دوں گا تھوڑا، مطلب یہ ہے صرف دنیا میں، اور مومنوں کو نفع دینا ہے یہاں بھی وہاں بھی، اور کفار کے لیے تھوڑا سا نفع یہاں ہے۔ کسی کو بندہ کہے کہ 30 سال چاندی اپنے پاس رکھ اور 30 سال کے بعد جو ہے ہمیشہ کے لیے ہم فلاں کو دے دیں گے، اس کو کیا فائدہ ہوگا 30 سال رکھنے کا، 30 سال رکھنے کا، جبکہ ہمارے لیے اللہ نے یہاں حرام کیا جنت، یہاں سونا اور چاندی 4.25 ماہ سے انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اس کے علاوہ مرد کے لیے پہننا سونا اور چاندی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہاں نہیں پہننا، اللہ تمہیں جنت میں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے برتن وہاں سونے چاندی کے ہوں گے، ہیرے جواہر کے ہوں گے، اور لباس پر بھی یہاں ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ وہاں یہی نعمتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ تو تھوڑا سا نفع کفار کو دیا، 50 سال کسی زمین پر کسی کو 50 سال کے لیے دے دینا تو وہ اس کا مالک نہیں بن جائے، کسی کو 100 سال کے بھی دے دے تو قوم مالک نہیں بن جائے گی، آخر اٹھ جائے گی وہاں سے۔ بالکل کفار اسی طرح ہیں، تھوڑا سا نفع لیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا، یعنی دعا ابراہیم کا بھی ذکر کیا، اور پھر یہ نہ ہو کہ بعد میں کفار اعتراض کرتے رہیں جی آپ کے نبی نے تو جو آپ کے نبی کے آباء و اجداد میں سے ہیں انہوں نے جو دعا مانگی تھی کافر کو رزق نہیں دینا، صرف مومن کو دینا، تو ہمیں کیوں ملتا ہے؟ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ میں دوں گا لیکن تھوڑا، یہ نہیں صرف دنیا میں۔ اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے بڑا قرآن مجید بہت فصاحت و بلاغت اس کو کہتے ہیں کہ لفظ ذہنی طور پہ عام لگے لیکن اس کے اندر معنی اتنا ادب اور اس قدر معانی اور مطالب سے بھرا ہوا کہ بندے کے عقل تنگ رہ جائے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو جو تعمیر کیا تو اس کے لیے قواعد کا لفظ، ایک یرفع کا لفظ استعمال کیا اللہ نے قرآن میں۔ رفع یرفع کا معنی ہے بلند کرنا، اور رفعنا لک ذکرک، تو دیکھیں کتنی شان ہے کعبے کی۔ فرمایا قواعد، قاعد کہتے ہیں کسی چیز کی بنیاد کو، ہم قاعدہ پڑھتے ہیں نا وہ بنیادی چیز ہوتی ہے، کوئی قاعدہ پڑھتے ہیں، کوئی اصول پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک چیز کو سمجھنے کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ تو یہاں قواعد کہا گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، کعبے کی تعمیر کا یہاں ذکر آپ سن لیں۔ سب سے پہلے ویسے تو روایات میں لکھا ہے کہ 10 مرتبہ یہ تعمیر ہوا ہے، بعض بزرگ نے کیا ہے، لیکن مشہور آدم علیہ السلام نے، فرشتوں نے تعمیر کیا۔ آدم علیہ السلام سب میں جب آئے نا تو وہاں جب آدم علیہ السلام ہوتے تھے بیت المعمور پر، اوپر بیت المعمور ہے بالکل کعبے کے اوپر، فرشتوں کا جو اللہ کا گھر ہے، فرشتوں جہاں فرشتے بات کرتے، آدم علیہ السلام بھی وہاں ہوتے، بڑا نورانی ماحول،
اور ایک جنت میں ایک اللہ رب العزت کی عطائیں، یہاں کوئی وہ اس علاقے کی یہاں کی خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ آدم علیہ السلام پریشان ہوئے، اللہ رب العزت نے اپنے اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا۔ پہلی مرتبہ فرشتوں کے بعد آدم انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور پھر بڑے خوش ہوئے۔ جب تعمیر ہو گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا آدم بتا کیا لینا چاہتا ہے، تو نے میرا گھر بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب پوچھا تو آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ میری بخشش کر۔ اللہ نے فرمایا وہ تو پہلے ہو گئی ہے، اور مانگا کہ میری اولاد جو یہاں طواف کرنے اس کی بھی بخشش فرما۔ رب نے فرمایا وہ بھی ہو گیا، اور بتائیں۔ انہوں نے کہا بھی یا اللہ کچھ زیادہ، مجھے کچھ زیادہ عطا فرما، اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا جو جو یہاں آئے گا، جس ایمان والے کے لیے دعا کرے گا، میں اس کی بھی بخشش فرماؤں۔ یہ آدم علیہ السلام کو مزدوری ملی کعبے کی، بتائیں اللہ کے گھر کی کتنی مزدوری اعلیٰ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد طوفان نوح آیا تو کعبے کی بنیادیں اور تعمیر گر گئی۔ طوفان نوح کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر کیا، اور اللہ رب العزت کی شان ہے دونوں پیغمبر، ایک اللہ کے گھر کا مستری بنا ہوا تھا، دوسرا مزدور بنا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام مستری تھے اور اسماعیل علیہ السلام مزدور، وہ پتھر اٹھا اٹھا کے دیتے اور وہ گھر تعمیر کرتے۔ جب گھر تعمیر ہو گیا تو قبیلہ بنو جرہم کے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضور کا ذکر ہے نا، حضور کا ذکر چھڑ گیا کہ ایسے آخری نبی آئیں گے، وہ یہاں آئیں گے۔ ان کو پتا تھا اس کے بعد میرے بیٹے اسماعیل کے بعد یہاں نبی نہیں آتے۔ قبیلہ بنی جرہم کو بتایا کہ آخری نبی آئیں گے، وہ یہاں آئیں گے اور ان کے آنے کا یہ انداز ہوگا، پھر وہ اسلام لائیں گے، پھر ان کی جو امت ہے وہ شرک نہیں کرے گی، وہ اس طرح فضیلت والے ہوں گے، ان کے صحابہ اس طرح فضیلت والے ہوں گے، ان کے اہل بیت اس طرح فضیلت والے ہوں گے۔ قبیلہ بنو جرہم کے لوگ اشش کر رہے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، ان کا تو بڑا مرتبہ ہے۔ اس وقت انہوں نے جب ان کا اشش کرنا دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، تو چند کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ اس قوم نے کہا کہ آپ کو پھر آپ کیوں نہیں مانگتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کعبہ تو بنا لیا ہے، اب یہ ہے کہ اللہ مجھ سے مزدوری تو مجھے دے گا، تو مزدوری میں آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی بخشش مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے پیارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، سبحان اللہ، اللہ میری اولاد میں وہ آخری نبی عطا فرما جن پر تلاوت کرے گا۔ کعبہ بیت اللہ اتنی بڑی دعاؤں کی مقبولیت کا مرکز ہے، اللہ نے فوراً وہ دعا قبول کر۔ یہاں سے وہ یعنی یہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب تعمیر کر لیا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی، اور پھر اس کے بعد تعمیر جو وہ ابراہیم علیہ السلام کی تھی وہ آہستہ آہستہ پوشیدہ ہو گئی۔ قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا، اس وقت انہوں نے اکٹھے ہوئے، پیسے جمع کیے۔ یہ جو حتیم ہے، یہ حتیم کعبے کا حصہ ہے، کعبے کی جگہ، اتنا بڑا کعبہ تھا، ان کے پاس پیسے، وہ رہن سہن کا اس طرح تھا کہ انہوں نے پیسے جمع کیے تو حلال پیسے اتنے جمع ہوئے، انہوں نے کہا چلو نشان تو بنا لیں، آگے والا حصہ جو ہے وہ پھر پیسے نہیں ہیں، انہوں نے پھر وہ حصہ بنایا۔ جب یہ کام جب نبی علیہ السلام آئے تب حضور نے بتایا، قریش مکہ نے بنایا، نبی علیہ السلام نے وہی کھڑا تھا کعبہ جب حضور تشریف لائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبہ بڑا کر کے حتیم کی بیچ میں شامل کر لیں۔ حضور نے فرمایا میں اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا گھر ہی توڑ دیا۔ حضور نے فرمایا لیکن میری خواہش یہ ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما کے ذہنی تشریف لے گئے، خلفائے راشدین نے کسی نے کعبے کو کچھ نہیں کہا، مصروفیت اتنی تھی، جہاد اور قرب و جوار میں جہاد ہی جہاد۔ آپ کو پتہ ہے انسان سب سے زیادہ جس کام میں مشغول ہوتا ہے وہ جہاد ہوتا ہے۔